بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ جو تیجے اور چالیسویں والا ہے، کہیں سوئم کہا جاتا ہے اسے، چالیسویں کو کہیں چہلم کہا جاتا ہے۔ دیوبندی اس کو اپنی مسجد میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ میت کے لیے انشاءاللہ کل 10 بجے دعا ہوگی، تے ان کے کر کے ہٹے ہو، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے، قبرستان دبیا بھی جائے، دعا کی تھی جائے۔ اور بریلوی کہتے ہیں جی کل کا ختم ہوگا، اسے وہ چہلم بھی جو تیجا بھی کہتے ہیں اور سوئم بھی کہتے ہیں۔ پہلے تو تیسرے دن سوئم ہوا کرتا تھا، نام آج بھی سوئم ہے لیکن ہوتا دوسرے دن ہے۔ تو بریلوی اس کو تیجا کہہ کے، سوئم کہہ کے، اور دیوبندی اور بعض اہل حدیث اسے دعا ہوگی کہہ کے کرتے ہیں۔ باقی اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا اللہ کے فضل سے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ کاپا پروگرام، کھان پین، قرآن خوانی اور گٹھلیاں اور وہ سارے کے سارے معاملات، اور حفاظ بلائے جاتے ہیں، مدرسے کے اسٹوڈنٹ بلائے جاتے ہیں، اور تلاوت نعت بھی ہوتی ہے، اور تھوڑا یعنی زیادہ ہوگا تو تھوڑا زیادہ نعتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو ان کا تو دین کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود ایجاد کر لی ہیں۔ یہ تیجا، چالیسواں، 10واں، جمعراتیں، برسیاں، 11ویاں، 22 رجب کے کنڈے، محرم کی نیازیں، میلاد کی نیازیں، سب کی سب یعنی ایکٹیویٹیز خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون 40ویں کے کارڈ چھپتے ہیں، جس طرح آپ کے شادی کارڈ ہوتے ہیں، اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم کو مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہے، اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا نا، اس کے لیے ساری ایکٹیویٹیز آپ کریں، جو بھی ماڈرن طریقہ اڈاپٹ کریں۔ مثلا اب کسی کا جنازہ ہے اور آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ فیس بک پہ لگائیں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوں۔ اخبار میں بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں، یہ تو ایک دین کی بنیادی ایکٹیویٹیز ہے نا جنازہ پڑھنا۔ ہم ادر دین وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر فوت ہوئی، آپ نے کسی کا تیجا، 40واں، 10واں نہیں کیا، بلکہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے صرف سوال پوچھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کس بیٹی کا تیجا، 40واں، 10واں کیا، تو آگے اس کی جو شکل بنے گی نا، اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ وہ خود ہی کہے گا جی وہ تو کوئی اس طرح تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کیا۔ تو جو چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی وہ آپ نے خود سے دین کے اندر داخل کی ہوئی ہے، اور باقی لوگوں کو اتنا پابند کر دیا کہ جو نہیں کرواتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ مردوں کو زبردستی اللہ سے بخشوائیں گے اس کے ذریعے۔ آپ کے پنجاب میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر 40 دن کے لیے خیمہ لگ جاتا ہے قبر کے اوپر، اور شفٹوں میں حافظ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی جیسے ہی لوگ یہاں سے ہٹتے ہیں نا، پھر فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے۔ وہ کہتے ہیں 40 دن آتے رہیں گے، تنگ آ کے چھوڑ ہی دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ 40 دن پورے کرواتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی قرآن تو امتیوں نے ایسا پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو بھی شرمندہ کریں۔ بھئی کسی صحابی کے مرنے پہ تو 40 دن تک تو کوئی قرآن نہیں اس کی قبر میں پڑھتا ہوگا، یعنی امت نے سلف کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، خلف نے سلف کو شرمندہ کر دیا ہے، اتنا زیادہ قرآن پڑھا ہے۔ اور ان لوگوں کی قبروں پہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ان کے بارے میں تو اکثریت کی تو یہی حالت ہونی جو سورۃ الفرقان میں آیا ہے، آیت نمبر 30 کے اندر، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا قیامت والے دن۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بھئی قرآن آپ نے خود کھول کے دیکھا نہیں ہے، بڑا کہا جاتا ہے جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن قرآن سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ اس کا تاریخ پہلو ہے۔ بہرحال یہ یعنی اس طرح کی رسومات چل رہی ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھیں میت کے اوپر وہ سوگ کرتے ہیں، سوگ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے،
سوائے بیوی کے وہ اپنے خامند کے مرنے پہ 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے گی. 3 دن سوگ کرنا ہے آپ نے, بالکل وہ تو درست ہے. لیکن وہاں جا کے وہ پھر الفاتحہ کہتے ہیں اور ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو مردے کو وہ ایصال ثواب کرتے ہیں. اور جتنی دفعہ کرتے ہیں وہ مطلب وہ کر کے کرتے ہیں. دعائیں مغفرت کریں آپ, میں نے دعائیں پہلے بتائی ہیں. اس طرح قرآن پڑھ کے بخشنا تو ثابت نہیں ہے. اور اولاد اگر خود پڑھ رہی ہے قرآن تو وہ آٹومیٹکلی ثواب ملے گا. اولاد کو تو بخشنے کی ضرورت بھی نہیں, اور اس کے لیے ماں باپ کا مرنا بھی ضروری نہیں, زندگی میں بھی ان کو ثواب ملے گا. تو نبی الاسلام نے اپنے کسی صحابی کے لیے یہ کام نہیں کیا. اپنے اہل بیت میں سے کوئی فوت ہوا ہے ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کی ہیں. صدقہ کریں, دعا کریں, وہ جنرل ہے. باقی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نبی الاسلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005, امام باقر علیہ السلام جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور مولا حسین کے پوتے ہیں, انہوں نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے, اور امام باقر سے ان کا بیٹا امام جعفر روایت کرتے ہیں. 2005 نمبر حدیث کے نبی الاسلام جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کیے جائیں. اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار, آمین. تو جب آپ نے فرما دیا کہ ہدایت یافتہ راستہ میرا ہے, کل کو کوئی شخص جو ہے مغرب کے 3 کے بجائے 4 فرض پڑھے اور کہ جی میں نے زیادہ ہی پڑھے, اس میں کون سا غلط کام کیا؟ نہیں. نبی الاسلام کے بتائے ہوئے میں آپ نے خود سے چیزیں نہیں ایڈ کرنی. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہمارے تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی فہو رد, تو مردود ہے. ہاں دین اصل اپنی جگہ پہ موجود رہے, آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے دین میں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور جس نے عمل کیا اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی, اور جس نے جاری کیا تھا اس کو سب کا کمبائنڈ ثواب ملے گا, اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تمام کا وبال اس پہ ہوگا, اور وہ جو خود کر رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں.